जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी और हमारी तमाम जो पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारे जो मेहमान हैं, उन सब ने अपना अपना पॉइंट जो था, अपना अपना वर्डिक्ट दिया है डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद और ख़ित्ते की बदलती हुई सियासी सूरत हाल के बाद। लेकिन अभी जो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं दोबारा फिर गुफ्तगू करना चाहूँगा, जिसके ऊपर हमारे जो दोस्त हैं, अपना अखुनज़ादा चटान साहब ने भी और तौंसवी साहब ने भी इस पर गुफ्तगू की है, और बल्कि न्याई साहब ने भी उसका एक पॉइंट दिया, हमें दिया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम ज़रा इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा अगर डिस्कस कर सकें कि ख़ास तौर पे अगर मैं गज़ा की बात करता हूं और वहाँ पे जो फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त जुल्म तशद्दुद हो रहा है और उनका जेनोसाइड हो रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, अगर उसके हवाले से मैं देखता हूँ तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो था आज का बयान भी आया है, वो पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर जो हैं, पाकिस्तानी सफ़ीर जो मलिहा लोधी साहबा ने, उन्होंने ये बात कही है कि जी जो ट्रंप और नेतन्याहू जो हैं वो बहुत करीबी दोस्त हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो विनिंग स्पीच जो थी ट्रंप की, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई भी नया महाज ओपन नहीं करूंगा और जो मेरे ऑलरेडी खुले हुए हैं उनको भी बंद करूंगा। तो ये जो दो बयानात हैं, अगर हम इनको आपस में जोड़ें तो चटान साहब, आप क्या समझते हैं कि इसकी हम इससे क्या शक्ल वजह हो सकती है इस बयान की? चटान साहब की ऑडियो नहीं आ रही हम तक। बूटा साहब ने जिस तरीके से कहा कि इमरान खान साहब में और ये जो ट्रंप साहब है, जी जी, इसमें बहुत मुशाबहत है। हाँ, सिमिलरिटीज हैं जिस जी। तरह इमरान खान साहब आज बयान देते हैं तो आप ये यकीन नहीं कर सकते कि कल वो इस पे कितना कायम रहेगा। और जिस तरह के इमरान खान साहब ने भी इलेक्शन में लोगों को बहुत सारी चीजें बताए थे कि हम आप लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, करप्शन का खात्मा हो जाएगा, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, बाहर सौ से लोग अरब यहाँ आके 200 अरब आएगा, 100 अरब जो है इधर IMF को दिया फेंकेंगे, जाएगा। उधर फेंकेंगे। जी जी, बिल्कुल। लेकिन हुआ फिर कुछ भी नहीं। इस तरह का ट्रंप साहब का भी कोई पता चलता नहीं है, कभी न इसका दोस्ती का न दुश्मनी का। नॉर्थ कोरिया के सदर के बारे में वो शदीद मुखालिफ था, फिर इनके साथ मुलाकात किया। तो लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि सिर्फ बाहर के लोग तंग नहीं हो चुके हैं ठीक है, लड़ाइयों से। सही ये लड़ाइयों से अमेरिकन अवाम खुद भी बेजार हो चुके हैं। सही। और इस लड़ाइयों में अमेरिका को कुछ नहीं मिला, हर जगह में इसकी पिटाई हो गई। आप देखिए, इराक में ये नाकाम हो गई, लीबिया में ये लोग नाकाम हो गए, अफगानिस्तान में इसका जो हशर नशर हुआ वो तो इनके कई नस्लें जो है वो याद रखेंगे। तो हर जगह पे अमेरिका ने जो पंगा लिया है वहां वियतनाम से भी सर वो उसमें शामिल नाकाम कर हो लें गए। सर, वियतनाम भी उसमें शामिल जी कर, मैंने कहा वियतनाम भी जी, शामिल करें। बिल्कुल। वियतनाम, जहां जहां पे उन्होंने पंगा लिया है वहां से वो बहुत बुरी तरीके से शिकस्त खा के निकले हैं। तो अमेरिकन अवाम भी समझते हैं कि हमारा टैक्स का पैसा है, हम हुकूमत को टैक्स देते हैं और बहुत बेदर्दी से हमसे टैक्स लेता है। अमेरिका में बहुत ज्यादा टैक्सेस है। हम पाकिस्तान में तो इतना महंगाई है और यहाँ तो लोग टैक्स देते ही नहीं है। वहां पे तो हर आदमी से टैक्स लिया जाता है और बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है। और हमारा टैक्स का पैसा जाता है, जंगों में खर्च हो जाता है। तो अमेरिकन अवाम का भी इस पे दबाव होगा कि आप हमारे टैक्स के पैसों को मजीद जंग के नजर नहीं करें। तो हम उम्मीद तो रखते हैं कि जो इन्होंने वादा किया है, जिस वादे की बुनियाद पे उन्होंने वोट लिया है, कि वो इस पे अमल करेंगे। और मैं समझता हूं कि ट्रंप साहब जो है वो एक बिजनेसमैन आदमी है। इसका बिजनेस में ज्यादा होता है तो शायद वो बिजनेस का लड़ाई तो लड़े, जिस तरह की पिछली बार वो इक़्तिदार में आया था तो चीन के साथ इन्होंने एक बिजनेस की और कारोबार की लड़ाई लड़ी थी। तो इस तरीके से लड़ाइयाँ तो लड़ेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि अमेरिका अगर कोई चाहे भी, तो अमेरिकन पीपल ने साबित कर दिया है। उनको जो वोट मिला है, मैं समझता हूँ कि दो चीजों पे मिला है। एक ये थे, हम इलीगल लोग नहीं आएंगे अमेरिका में। ठीक है, और अमेरिका पे क्योंकि बेरोजगारी भी वहां पे बहुत ज्यादा हो बहुत ज्यादा गई है, बेरोजगारी हो चुकी है, बिल्कुल सही है। तो बेरोजगारी से भी लोग बेजार है और दूसरा जंगों से लोग बेजार है। और ये जंगों का खात्मा करेगा तो लोगों को रोजगार देंगे और हेल्थ देंगे। हेल्थ की भी हालात बहुत बुरी हैं। तो मैं समझता हूं कि अवाम का इस पे प्रेशर होगा कि जिस नारे पे आपने हमसे वोट लिया है और हमने जिस मकसद के लिए आपको वोट दिया है, तो आप करके साबित कर दे।
باقی ہر ملک اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم پاکستان کو چاہیے کہ ہم اپنے مفادات، پاکستان کے جو مفادات ہیں، ہم اس کے بارے میں کام کریں. امریکہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے مفاد کے بارے میں کرے. ہمارے مفاد اس میں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جا کے وہاں سے ایجوکیشن اور ڈگریاں لیتے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، وہاں سے ڈالرز بیچتے ہیں. ہاں، زر مبادلہ ہمارا ہم وہاں سے آتے دنیا ہیں میں بہت زیادہ. ہماری دنیا میں سب سے جو زیادہ کاروبار ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. امریکہ کے یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں. میرے اپنے علاقے میں یو ایس ایڈ نے بہت سارے ترقیاتی کام کیے ہیں. تو امریکہ کے ساتھ اچھی تعلقات رکھنا برابری کی بنیاد پہ. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مفاد میں ہے، اور ہماری حکومت کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اچھی تعلقات رکھے. اور ہم یہی توقع امریکہ سے بھی رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا ایک حیثیت ہے. پاکستان وہ ملک ہے جو سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا جو انٹیگریشن ہے وہ پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. صحیح صحیح. یہ ہب ہے انٹیگریشن، ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کا ہب جو ہے یہ پاکستان ہے. دنیا کا سارا کاروبار جو ہے وہ اب انحصار کرے گا گوادر پہ. یہ جو سپیک روڈ بن جو رہی ہے، یہ جو سی بی پیک آر پہ آئی کا گوادر پہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح یہ کہہ رہے ہیں. بی آر آئی کا جو منصوبہ ہے، تو اس میں پاکستان کا بہت بڑا اہمیت ہے. امریکہ کچھ عرصے مخالفت تو کرے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی چاہے گا کہ وہ سپیک کے راستے، بی آر آئی کے راستے، گوادر کے راستے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے ساتھ کاروبار کرے. تو پاکستان کا ایک اہمیت ہے، امریکہ میں بھی ہے اور پوری دنیا میں جی بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور امریکہ بھی ایک اہمیت ہے. تو ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں، وہ اپنے مفادات کے تحفظ کی ٹھیک ہے، کوشش کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چٹان صاحب، آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ آ گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انتہائی انٹیگرل پارٹ رکھتا ہے اس پورے ریجن کے اندر. اور کیونکہ پاکستان رائٹ ناؤ چائنا کی طرف انکلائنڈ ہے، اور سی پیک کے ذریعے سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور اگر امریکہ اپنے مفاد کی خاطر پاکستان کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی امریکہ کو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی اماؤنٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اتنی اس سے کہیں زیادہ اماؤنٹ پاکستان کو دینی پڑے گی، جس سے پاکستان چائنا سے ہٹ کے تو اپنا جو ڈائیورژن جو ہے وہ ان کی طرف رکھے گا. ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ آ گیا. توسیفی صاحب، ابھی جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان اپنا امریکہ کے اندر جو مسلم کمیونٹی ہے سر، ٹوٹل جو ہے وہ 30 سے 40 لاکھ کی ٹوٹل کل آبادی ہے. اس میں سے سر تقریباً کوئی 50% آبادی نے ووٹ ہی نہیں دیا سر. تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی نے جو ہے وہ ٹرمپ کو جتوایا سر؟ جی جی کہ وہ ایک جیسے آپ کے یہاں پہ پانی بجلی کے بارے میں پرسپشن ہے، وہی پرسپشن کے بارے میں. تو غرض یہ ہے کہ انہوں نے اس الیکشن کیمپین کو بڑا میچورلی اور بڑا پریسائز ہو کے انہوں نے یہ الیکشن کنٹیسٹ کیا. 2 قاتلانہ حملے بھی تو ہوئے نا سر ان کے اوپر. جی انہوں نے دیکھے نا آپ، انہوں نے کس انداز سے اور میچورلی انہوں نے چیزوں کو ڈیل کیا جی جی کہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی اکثریت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کیا، اور مسلم کمیونٹی کی بھی ایک بڑی اکثریت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کیا. سر میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا سر میری چھوٹی سی ہر سن لینا سر. ٹوٹل 30 سے 40 لاکھ کی ٹوٹل آبادی ہے، جس میں سے 47% آبادی نے ووٹ دیا ہی نہیں، آلموسٹ 50% آبادی نے ووٹ ہی نہیں دیا. تو 15 سے 20 لاکھ آبادی کے ووٹ سے سر ہوئے نہیں. اب ٹوٹل ووٹ کتنا پڑا یہ بھی سر آپ کو پتہ ہے. تو سر ہم خام خواہ یہ ہما کا جو تاج جو اپنے سر پہ کیوں ڈال رہے ہیں کہ پاکستانیوں نے اتنا ووٹ ڈال کر ٹرمپ کو لے کے آ گئے سر. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ٹوٹل آبادی کا بھی اگر میں حساب اگر آپ کو بتاتا ہوں تو مائٹ بھی سر کوئی 6% جو ہوگا، اگر 100% ہے تو 6% پاکستانی ہے. باقی سر اس میں عرب زیادہ ہیں، اس میں ترک زیادہ ہیں، اس میں کرد زیادہ ہیں، اس میں ایرانین ہیں، عراقین ہیں. تو یہ سر سارے کے سارے مسلمان مل کے ہوئے سر. اس میں بنگلہ دیش کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں ہندوستان کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں افغانستان کے لوگ بھی شامل ہیں. تو ہم بار بار جو ہے اپنا اسلام کا قلعہ پاکستان کا جھنڈا ہی کے اوپر بلند رکھنے کے چکر میں پڑے ہوئے سر. بالکل سر، یہی بالکل. جی جی. اور یہ تھوڑا سا میں ٹچ کرتا ہوں کہ یہ ایک پرسپشن ڈیولپ کی جی. اور دنیا میں وجودوں کی بنیاد کے اوپر آپ
مستقبل کا تعین نہیں کر سکتے. یہ جو ہماری ایک سابقہ سفیر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آپس میں ذاتی دوستیاں ہیں, تو میں یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, ملکوں میں جو ملکوں کے آپس میں انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں وہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ نہیں ہوتے, وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ میٹرز ہوتے ہیں اور ان کے اپنی ایک اسٹریٹجیز اور پالیسیز ہوتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اس چیز کا پریشر ہوگا اس کی اپنی پارٹی کی طرف سے اور امریکن عوام کی طرف سے کہ آپ جس سلوگن کی بنیاد پہ کہ جنگوں کو آپ ریڈیوس کریں گے اور نئے وینیوز نہیں کھولیں گے, تو وہ اس کے اوپر وہ ٹیکس پیئر کے پیسے کے ساتھ جو انہوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے اس کے اوپر وہ لازمی وہ پہرا دیں گے. دوسری بات, ہم یہاں پہ جس قسم کا ڈھول بجا رہے ہیں اور ہمارے ہاں یہ جو ایک پرسپشن بنی ہوئی ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ بن گیا تو وہ ہمارے لیے نجات دہندہ بن جائے گا, تو پاکستان اسٹریٹجیکلی ایک ایسی پوزیشن پہ ہے کہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایک انڈیکیٹ کر دوں ایک ہمارے نیبر کنٹری کا, کہ ان کو ڈیپ سی واٹر کی طرف جاتے ہوئے 17,000 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا تھا گہرے پانیوں میں اپنے گڈس لے جانے کے لیے, اور اب آپ کے راستوں سے یعنی کہ جو راستہ ہم جس کو سی پیک کہتے ہیں ریناؤنڈ وینیو, تو اس کے لیے ان کو 2900 کلومیٹر اب طے کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہماری برابری کی بنیاد کے اوپر ریلیشنز ہیں اور ہم برابری کی بنیاد کے اوپر ہی ہم مستقبل کا تعین کرنے جا رہے ہیں کہ اگر 17,000 کلومیٹر 17,000 کلومیٹر کا وہ فاصلہ پہلے طے کرتے تھے اور اب وہ 2900 کرتے ہیں, تو زیادہ آئیڈیل سچویشن ان کے لیے ہے نہ کہ پاکستان کے لیے ہے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. نیازی صاحب دیکھیں یہاں پہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے اور بار بار ایک ہی بات کو کہا جا رہا ہے کہ بھٹا صاحب نے یہ بات کی ہے, اس کو انڈورس کیا ہے, اپنا چٹان صاحب نے بھی انڈورس کیا اور تونسوی صاحب بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو ہے اپنا بانی تحریک جو ہے ان دونوں کا طرز حکومت اور پلس ان دونوں کی پرسنالٹی بہت زیادہ میچ کرتی ہے, پہلی بات. دوسری بات سر, ابھی یہاں پہ یہ ہوئی ہے اور چٹان صاحب نے بھی بات کی ہے اور اپنا تونسوی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں, وہ پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہوتے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایم بی ایس جو تھے اپنا سعودی عرب کے جو فرما روا تھے, ان کا جو جہاز ان کو تحفہ میں دیا گیا تھا جس کے پہ انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا, جس دورے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ان کی بانی تحریک کی ملاقات بھی ہوئی تھی, تو وہ جہاز بھی واپس منگوا لیا گیا تھا. اس کے بعد جو سچویشن ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے, تو وہ ایک پرسنل ریلیشن شپ سامنے آیا. اگر میں بات کرتا ہوں ٹرکی کے یا ترکیہ کے صدر کی بات کرتا ہوں, تو وہ ان کے ساتھ بھی ہمارے جو معاملات خراب ہوئے وہ بھی ایک پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے. ملائیشیا کے اگر میں صدر کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ بھی جو حالات خراب ہوئے, ہمارے آپس میں جو سفارتی تعلقات میں کو تھوڑی بہت رکھنا آیا, وہ بھی ہمارے کچھ پرسنل ایشوز تھے جن کی وجہ سے تمام کے تمام چیزیں آئیں. تو سر آپ ان ساری چیزوں کو سر کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ اس کو سر کس طرح آپ کا ورڈکٹ کیا ہے سر ان چیزوں کو, آپ کس طرح اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں سر؟ برابری کی بنیاد پر ہم امریکہ سے اپنے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل. غلامی ہم نے پہلے قبول کی تو آپ کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ شخصیات میٹر نہیں کرتی. اگر شخصیات میٹر نہیں کرتی تو ٹرمپ جو ہے عمران خان کی تصویر لے کے لوگوں سے مسلم پوائنٹ پہ ووٹ مانگ رہا تھا. سر یہ کہاں پہ تھا سر, میں نے نہیں دیکھا. جب آپ رجیم کے اثر ہوتے ہیں, پاور میں ہوتے ہیں, پھر سی ٹو سی یعنی کنٹری ٹو کنٹری معاملات ہوتے ہیں, مگر اس کے سب سے بڑا جو نا شخصیت کے جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ ان تعلقات پر اس کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. اچھا قطع کلامی معاف نیازی صاحب, مجھے آپ ٹائم نہیں دیتے, میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, مجھے آپ ٹائم نہیں دیتے. میری سر میں بات ٹائم سن لیں. سر نہیں, آپ نے سر بات ایک ایسی کی سر کیونکہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں تھا نا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے بات کی نا ابھی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بانی تحریک کی تصویر لے کے مسلمان پاکستانی کمیونٹی سے ووٹ مانگ رہا تھا. میں نے کہا سر اگر وہ کائنڈلی اگر وہ آپ کے پاس کوئی فوٹیج ہے تو مجھے بھجوا دیجیے گا. سر آپ چیک کر لیں, آپ دیکھیں, آپ ٹی وی اینکر ہیں ماشاءاللہ, آپ کا پہلا چینل نہیں ہے, کئی چینل سے ہو کے آئے ہیں, آپ چیک کر لیتے ہیں, کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ واس میجارٹی کے ساتھ 315 سیٹس اس نے جیتی ہیں بھائی, 270 نہیں. ایک یہ کریکشن کر لیں.
نہیں سر اس نے کہا تھا سمجھتے ہیں سر اس نے کہا تھا کہ بالکل ہم 315 ووٹ برابری میں کی لوں گا. بنیاد سے میری بات آپ درمیان میں بول رہے تھے, کیا فرما رہے تھے؟ سر میں نے یہ کہا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے 315 ووٹ جیتنے کی امید تھی لیکن مجھے 277 ووٹ ملے ہیں, میں وہ بات کر رہا ہوں سر. اچھا ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوگا. ہاں تو میں نے اس کی وکٹری سپیچ نہیں سنی. جی جی بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بائیڈن آیا, سائفر آ گیا, حالات چینج ہو گئے, عمران خان کے خلاف ایک کانسپریسی انفیسیج کی گئی اور اس کو حکومت سے علیحدہ کیا گیا, نمبر 1. اسی طرح ان کے آنے سے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, جو جمہوریت کو ڈی ریل کیا جا رہا ہے, یا ادر جو ہیومن بینگ کے کنسرن جو ایشوز ہیں, میرا خیال ہے اس میں جو فرق آئے گا اس میں چینج آئے گی. بھٹا صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں, ٹرمپ کے دور میں کوئی جنگ شروع نہیں ہوئی. یہ غزہ والی جنگ یہ 7 اکتوبر 2023 میں شروع ہوئی ہے, اور اس سے پہلے جو رشیا اور اس کی جنگ ہے وہ بھی ٹرمپ کے دور میں نہیں ہوئی. یہ اپنا ریکارڈ درست کر لیں. وہ بائیڈن کے دور ٹرمپ میں جو ہے یہ چٹان صاحب والی بات درست ہے کہ وہ اس کا بزنس مائنڈ ہے, وہ اکنامکس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے, اور اس کے لیے وہ چائنا کے ساتھ بھی بات کرنی پڑے تو کرے گا. اس نے ایران پہ بھی اپنے دور حکومت میں سینکشن کم کی تھی. ابراہیم جو ایکارڈ تھا اس میں ایران کو بھی ساتھ لے کے آیا تھا, لیکن بعد میں جو بائیڈن کی حکومت آئی تو انہوں نے پھر دوسرا راستہ اختیار کر لیا. ٹھیک ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس خطے کے اندر جو آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اس کے ساتھ ٹرمپ کھڑا ہوگا. وہ اس میں بالکل اس کے چیزوں کو وہ درست سمت میں لے کے جائے گا, جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. ٹھیک ہو گیا. ہماری اپنے ریسورسز نہیں ہیں. ہمارا سارا دار و مدار اس وقت جو حکومت کے حالات ہیں PDM2 کے, وہ سارے IMF کی امداد پہ ہم انحصار کر رہے ہیں. وہ کسی وقت بھی ہاتھ کھینچا جا سکتا ہے. اور میں جو اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں نا, آپ کہتے ہیں نا یہ چٹان صاحب بھی بات کر رہے تھے اور بھٹا صاحب بات کر رہے تھے کہ جی دونوں جو ہیں دونوں کا مزاج ایک ہے, دونوں بہادر ہیں, دونوں اصول پسند ہیں, دونوں کے اندر نیشنلزم ہے. جی جی بالکل. دونوں نیشنلزم کے بیس پہ الیکشن جیت کر آئے ہیں. عمران خان کو بدقسمت 2018 میں آیا, 19 میں کووڈ آ گیا, 19 میں سازشیں شروع ہو گئی, سائفر آ گیا, اس کو واپس جانا پڑا. ادروائز وہ 50,000 لاکھ گھر اور یہ ساری چیزیں کر کے جاتا, اپنے منشور پہ عمل کر کے جاتا. ٹھیک ہو گیا. یہ کوئی بھٹو والا نعرہ نہیں, روٹی کپڑا اور مکان. سر چٹان صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. جی چٹان صاحب آپ نے سارا میرا ٹائم بھی دے دے, میرا جب ٹائم آتا ہے مجھے پوری بات مکمل کرنا تھا, میں ان کو جواب دینا ہے. یہ 2 محاذ ہیں ہمارے خلاف, ایک نون والا ہے, ایک PP والا ہے. یہ اب یہ چٹان صاحب اور بھٹا صاحب کے جو لیڈر ہیں نا, وہ اب ٹویٹ وہ اس کو جو اریز کر رہے ہیں, مٹا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا. سر دیکھیں آپ کو دیکھو, آپ کو تو خوشیاں منانی چاہیے نا سر. اب ان کو اگر آپ بقول آپ کے اگر کوئی ایشو ہے تو سر ڈیفینیٹلی اب اس کا جواب تو دیں گے. جی چٹان صاحب سر کائنڈلی ذرا رسپونڈ کیجئے گا نیازی صاحب کو. سر دیکھیں جی, نیازی صاحب اس طرح کا پاکستان کا نقشہ پیش کر رہے ہیں جیسے ہم کوئی امریکہ کے کالونی ہے. ہم نے امریکہ کے ہمیشہ سے وہ بات مان لی ہے جو ہمیں فیور کرتے ہیں. ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مہینے ہم نے نیٹو کانوائی پہ پابندی لگائی تھی, اس کا ایک کنٹینر نہیں چھوڑا تھا. دوسرا یہ کہ ہم ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا تھا امریکہ کے مخالفت کے باوجود. ہم نے گوادر پہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا تھا امریکہ کے مخالفت کے باوجود. اس ٹائم پہ وہ ہمیں امداد بھی دے رہے تھے, ہمارے کولیشن پارٹنر بھی تھے. ایسے حالات میں بھی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف بات تھی وہ ہم نے ماننی نہیں تھی. آپ کا بانی PTI اگر نکلے گا تو وہ پاکستان کے عدالتوں کے ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر بانی کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہاں سے بائیڈن پول کر کے اور بانی PTI کو چھوڑ دیں گے, تو میں آپ کے لیے یہ شیئر کروں کہ کسی پالی نے کہا تھا کہ یہ سال اچھا ہے. ایک برہمن نے کہا تھا کہ یہ سال اچھا ہے. دل پہ ہل جانے کے لیے تو یہ خیال اچھا ہے, لیکن پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے
जितना आपने तस्वुर किया है कि वहां से जो बाइडेन का फोन आएगा और इधर से बानी पीटीआई। ठीक हो गया सर आपका। चट्टान भाई आपका नहीं होगा। चट्टान भाई आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। जी भुट्टा साहब, सर देखें अब तो सारी चीजें हो गई, मेरे ख्याल में क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही कोई नहीं सर, आप तमाम के तमाम चीजें आपके सामने सर काइंडली। मैं तो रफीउल्लाह, जिस तरह भी चट्टान साहब फरमा रहे थे, मैं तो रफीउल्लाह साहब जो है ना वो उनकी खुशफहमियों पर जो है वो हैरान हो रहा हूँ कि अभी तक वो उस फूल्स पैराडाइज में से नहीं निकलने पा रहे और रियलिटीज़ को एडमिट नहीं करना चाह रहे, जो कि इस वक्त हमारी पाकिस्तान की रियलिटी है। देखें यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट आईनी गवर्नमेंट है और वो अपने मामलात को लेकर चल रही है। पाकिस्तान को जिस तरीके, जी खान साहब आपने तो अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना है मुझे पता है, लेकिन देखें जो तबाही पिछले 3.5-4 साल में पीटीआई ने पाकिस्तान में की, उस तबाही को जहां पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट हो गया, पाकिस्तान की जो है खारजा पॉलिसी बिल्कुल माइनस में चली गई, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स जो है वो नेगेटिव में चली गई, उस सब के बावजूद मौजूदा हुकूमत पिछले और इससे पहले जो 1.5 साल का टेन्योर था और अब जो एक तकरीबन 8 माह का दौर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने, तो अब पाकिस्तान के स्टेटस को दुनिया में दोबारा मनवाने के लिए अपनी दिन रात एक हमारी लीडरशिप ने किया हुआ है। और मज़ेदारी की बात देखें कि खान साहब के दिल की आवाज़ जो है वो उनकी ज़ुबान पर आ गई कि उन्होंने कहा कि IMF की इमदाद कभी भी वापस ली जा सकती है। खान साहब आपने बड़ी कोशिश की है पिछले 2-3 सालों में कि पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम्स जो है उनको ना ले सके। आप जरा अपनी गवर्नमेंट के पहले 2 साल देखें, जब आपने पाकिस्तान के तमाम रिजल्ट्स जो हैं उनको सिर्फ बैठकर खाया, आपने 1 टके का काम नहीं किया, और आपने अपनी हुकूमत के पहले 1 साल में, पहले 2 साल में आपने 1 टके का काम नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट ने कोई बिजनेस नहीं किया, आपने पाकिस्तान के जितने भी फॉरेन रिजर्व्स थे उनको जीरो किया, और उस वक्त आप ये नारा लगाते रहे कि हमें IMF की जरूरत नहीं, और जब आपने पाकिस्तानी मीशत को तबाह कर दिया उसके बाद आप जो है आपने कहा अब हमारे पास इसके अलावा चारा ही नहीं है कि हम बहुत बड़ा पैकेज लेकर आने लगे। तो मेरी गुजारिश ये है जी, आपने कर दे वापस किया, आपने ओ सर आपने जो जमा खर्च किया है ना वो तो सबके सामने है, वो सबके सामने है। हाँ जी, आप तो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर आप श्रीलंका बनाना चाहते थे, आप पाकिस्तान को जो है वो बांग्लादेश बनाना चाहते थे, आपके वज़राए खजाना ने IMF को अपने दौर में खत लिखे कि हमें जनाब अली के ये इस गवर्नमेंट को जो है वो ना दी जाए, ये IMF प्रोग्राम ना दिया जाए। कौन सी साजिश है जो आपने नहीं की? अब आप जो है हकीकत को पहचाने। अगर PTI एक सियासी जमात है तो उसको एक सियासी जमात के तौर पर बिहेव करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और पाकिस्तान में भुट्टा साहब सर देखें सर छोटी सी बात है, न्याई साहब और भुट्टा साहब आप दोनों से मेरी गुजारिश है सर, देखें अगर हमने आर्गूमेंट्स करने हैं तो डेफिनेटली हमें एक दूसरे का स्पेस का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम दोनों ही या तीनों या चारों का अगर हम मुतवातर बोलना शुरू कर देंगे तो ना मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी ना आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंचेगी। लेकिन मेरी आप जो तमाम जो हमारे अहबाब हैं उनसे गुजारिश है कि हम लोग तहजीब का जो दामन जो है वो कभी भी, या शाइस्तगी का दामन जो अपने हाथ से कभी मत छोड़े। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, मुझे बार बार जो है वो क्लोजिंग की जानब जाने का कहा जा रहा है। लेकिन जाने से पहले या प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर अमेरिकन अवाम को और मैं वो अपने उन तमाम दोस्तों को जिनको मैं रब्ता किया मैंने इस पूरे पोलिंग पूरे स्नैरियो के दौरान में, और उन्होंने मुझे वहाँ की इन डेप्थ जो थी वो जो है इंफॉर्मेशन मुझे दी, और उसके साथ साथ मुझे उन तमाम सियासी कायदीन का और तज्ज़ियाकारों का और अमेरिका में मौजूद सहाफ़ियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे प्रोग्राम्स में गाहे शिरकत की और मुझे इन तमाम के तमाम इन डेप्थ चीज़ें बताईं। और उसके अलावा आज के अगर मैं दिन की बात करता हूँ तो आप तीनों अहबाब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आज हमने जो गुफ्तगू की है वो प्योरली हमने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से की है कि नया अमेरिकी सदर जो है उसके आने से उस अमेरिका, मशरक़ वुस्ता, पाकिस्तान और बाकी तमाम के वो रीजन जो कि इंतहाई क्रिटिकल जो है पोजीशन रखते हैं, ये सिचुएशंस के अंदर इस वक्त मौजूद है, वो आइंदा आने वाले दिनों में उनकी क्या सिचुएशन हो सकती है, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर किस किस्म के असरात होंगे, पाकिस्तान की
معیشت کے اوپر کس قسم کے اثرات ہوں گے، اور پاکستان کے اندر جو ایک فنومنا بن چکا تھا، جو ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا تھا، وہ اس کا کیا جواب آئے گا، یا وہ کس طرح سے چیزوں کو ہم لوگ کاؤنٹر کریں گے۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ آپ کو سیم چینل سیم وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔